آج کی نشست کا عنوان میں نے رکھا ہے ناصر کاظمی ایک نئے نواز مسافر۔ یہ جو نئے نواز مسافر کا وہ ہے، یہ کوئی ان سے غیر متعلق محض عنوان میں چمک دمک پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی شخصیت اور شاعری دونوں میں ہی ایک نئے نواز ہیں، جو کوئی کنسرٹ نہیں کرتا، وہ اکیلا ایک راستے پر چلا جا رہا ہے بانسری بجاتے ہوئے، اور اس کا سب تعلق اس سفر سے، اس سفر کے تجربات سے، اور اس منزل سے جو خود اس کے لیے نامعلوم ہے، ان سب چیزوں سے اس کے تعلق کا سب سے بڑا وسیلہ اس کی بانسری ہے۔ اس کی نئے نوازی اس کے تجربات کو فائنل شیپ دیتی ہے۔ آج میں بات کروں گا ان کے ایک مجموعے پہلی بارش پر۔ تو پہلی بارش ان کے زندگی کے آخری کلام کا مجموعہ ہے، اور وہ ایک ہی زمین میں کئی غزلیں ہیں، اگر انہیں غزل کہا جا سکے۔ مولانا روم نے مثنوی کا آغاز ایک شعر سے کیا تھا کہ بشنو از نئے چون حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند، کہ بانسری کی سنو کہ وہ کیا ماجرا بیان کر رہی ہے، سنو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنی جدائیوں کی، لا متناہی جدائیوں پر شکایت کر رہی ہے۔ اور شکایت اس کو ایک اور بھی ہے کہ ہر کسے با ظن خود شد یار من، از درون من نہ جست اسرار من، کہ ہر سننے والا جو ہے وہ اپنے اپنے گمان کے مطابق جو ہے وہ مجھ سے نسبت پیدا کرتا ہے، لیکن میرے اندر کیا ہے ان حقائق کی تلاش کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی میرے اندر جو حقائق ہیں وہ اتنے پوشیدہ ہیں اور اتنے جیسے حد رسائی سے باہر ہیں کہ میرے نغمے سے لطف اندوز ہونے والا اور اس نغمے سے اپنے اندر بہت ہی بڑے بڑے احوال پہلی مرتبہ جو ہے وہ جاری ہوتے ہوئے دیکھنے والا یہ شخص بھی میرے اندر جھانکنے کا جیسے اس کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ لوگ بس نئے کے بارے میں اپنے آئیڈیلز کو مجھ پر اپلائی کرتے رہتے ہیں، اور وہ تمام آئیڈیلز جو ہیں وہ میرے اندر چھپے ہوئے خزینہ اسرار کے مقابلے میں بہت کم تر ہیں۔ تو یہ دو شعر پہلی بارش پڑھتے وقت بہت شدت سے یاد آئے مجھے، مطلب جب میں نے پہلے پڑھی تھی تو اس وقت بہت شدت سے یاد آئے، اور مجھے یہ لگا کہ پہلی بارش کا آغاز مثنوی کے ان دو شعروں سے ہونا چاہیے کہ از درون من نہ جست اسرار من۔ تو ایک تو یہ کہ اس کا عنوان ایسا ہے کہ کسی شعری مجموعے کا عنوان، بہت کم ایسے شعری مجموعے ہیں جن کا عنوان اتنی گہری معنویتیں کنوے کر دیتا ہو، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن پہلے جیسے ایک مجموعی سی بات میں کر لوں ناصر کاظمی صاحب کے ضروری تعارف کے طور پر، کہ
یہ ادبی لاہور کے معماروں میں سے ایک ہیں، اور لاہور میں شب بیداری کی طرح انہوں نے ڈالی ہے۔ لاہور میں کوچہ گردی رات کے سناٹے میں انہی سے جو ہے ماخوذ ایک روش ہے۔ یہ بوہیمینزم کے کم از کم لاہور میں بانی کہلائے جا سکتے ہیں، اور اس لاہور کے جو یہ اس پر عمل کرتا تھا کہ رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے، جو عشاء کے بعد سے جو ہے وہ نیند میں جانے کی تیاری کیا کرتا تھا، اس لاہور میں انہوں نے شہر نوردی اور رات کی بیداری کی داغ بیل ڈالی ادیبوں اور شاعروں میں۔ اور وہ تصور اگر کر کے دیکھیں تو وہ تصور کرنے میں جتنا بھی آپ اپنے خیال سے کامیابی حاصل کریں گے، اتنا ناصر کاظمی کے پوئٹک سبسٹنس سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کی شاعری کیونکہ سمجھے جانے کا تقاضا نہیں کرتی، یہ شاعری جیسے ایک ایسا تجربہ ہے کہ جس تجربے سے لا تعلق رہنے والا یا اس تجربے کو اپنے اوپر وارد کرنے میں ناکام رہنے والا اس کا مخاطب نہیں ہے، اس کا قاری نہیں ہے۔ تو سویا ہوا شہر اس سوئے ہوئے سناٹے سے جیسے لبالب بھرے ہوئے ماحول میں ایک آدمی جو ہے وہ شہر نوردی کر رہا ہے، کوچہ گردی کر رہا ہے، اور اس میں مطلب آپ اندازہ شاید لگا سکیں کہ شہر کو خلا اور اندھیرے اور سناٹے میں لپٹا ہوا دیکھیں، اور پھر اس شہر میں ایک عاشقانہ شب بیداری اور بیتابی اور اشتیاق کے ساتھ اس شہر کے ایک باسی کو چلتے پھرتے دیکھیں، صبح تک اس کو جو ہے وہ شہر کے ساتھ مکمل تنہائی کے عالم میں دیکھیں، تو جو صورت بنے گی وہ ناصر کاظمی کے قریب ہوگی، اور اس سے جو تاثرات ہم اخذ کرنے میں کامیاب ہوں گے، وہ تاثرات صحیح غلط کی تفریق قبول نہیں کرتے، وہ سب تاثرات جو ہیں وہ ناصر کاظمی کی شاعری کو سے لطف اندوز ہونے، اور وہ شاعری جو ہے وہ جن ایکسپیرینسز کا نتیجہ ہے، چاہے بالواسطہ نتیجہ ہو، ان ایکسپیرینسز کو جیسے اپنے اندر بغیر مطلب یوں کہہ لیں کہ تجربہ کیے بغیر ان احوال کو اپنے اندر محسوس کر لینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو ناصر کاظمی کے مخاطب ہیں، ناصر کاظمی کے ہم حال ہیں۔ تو ان کی شاعری یہ تقاضا بہت شدت سے کرتی ہے۔ پہلی بارش کی حیثیت یہ ہے کہ ناصر کاظمی پہ جب بھی بات ہوگی ان کے 2 ادوار مقرر کر لیے جائیں گے، پہلی بارش سے پہلے اور پہلی بارش کے بعد۔ تو کیونکہ اتنا زیادہ تبدیلی، یعنی کہ جیسے کہہ لیں کہ ایک آدمی کی تخلیقی ماہیت ہوتی ہے، وہ بدل جانے کا جو مظاہرہ اور مشاہدہ ہے، وہ جدید یعنی 20ویں صدی کے شعراء میں ناصر کاظمی کی طرح کا ہوتا ہوا کہیں اور نہیں دکھایا جا سکتا، مطلب مکمل ایک کایا کلپ سی، جس میں یہ کہ صرف فارم نہیں بدلی بلکہ ایسنس بدل گیا، یعنی اسی کو مطلب قلب ماہیت ہوئی۔ تو ان کی جو پہلی بارش سے پہلے کی شاعری ہے، وہ جیسے اس کی بیسک جو وہ حسیت ہے، یعنی کہ شاعری میں
ایک ہوتی ہے معنویت، اور دوسرا پہلو ہوتا ہے اس کا طرز احساس، اس سے پیدا ہونے والی حسیت۔ تو یہ معنویت کے شاعر نہیں ہیں پہلی بارش سے پہلے تک، یہ کیفیت کے شاعر ہیں، حسیت کے شاعر ہیں، اور اس پہلو سے انہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اداسی کے شاعر ہیں، ایسی اداسی جو یاس سے بالکل مختلف ہے، جو مایوسی نہیں ہے، بلکہ اس اداسی میں ایک ایسی کشش ہے کہ وہ آدمی کو بہت ہنسی خوشی اکیلا رہنے پر اور راتوں کو گھومنے پر اکساتی ہے۔ تو مطلب اس کا لمس بہت ٹھنڈا ہے، اس کا لمس بہت پرسنل ہے۔ تو جو آدمی تجربات کو بہت پرسنل اسکیل پر رکھنے کا عادی ہو، اس کی بنیادی کیفیت اداسی ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی تجربے سے، کسی بھی مشاہدے سے جو ہے وہ آدمی بھر جانے کا تجربہ اگر حاصل کرتا رہے تو اس کی بنیادی کیفیت اداسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ناصر کاظمی کے یہاں اداسی گویا وہ مطلب تمام شعروں کو محسوس کروانے والی ایک جیسے محسوس کروانے والا ایک واسطہ ہے۔ پھر جیسے شوق آوارگی جو ہم نے کہا کہ یہ ان کے یہاں چیزوں کو بہت زیادہ غور سے دیکھے بغیر ان سے اداسی کا فائدہ اٹھا لینے والا ربط پیدا کر کے آگے گزرتے چلے جانا، یہ ان کی شاعری کا بہاؤ ہے۔ پھر ایک محدود حصے میں تاریخی طرز احساس، تاریخی شعور اور حسیت، وہ ہجرت کے بعد ہونے والی شاعری کے جتنے بھی نمونے ہیں ان میں ناصر کاظمی کی اس زمانے کی غزلیں بہت ممتاز حیثیت رکھتی ہیں، بلکہ وہ محمد حسن عسکری صاحب نے کہا تھا کہ ہجرت کا جیسا تجربہ ناصر کاظمی کے یہاں دکھائی دیتا ہے وہ کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے، اور وہ اس غزل کو بہت ہائی ریٹ کرتے تھے۔ یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے۔ تو اس میں جو ان کی وہ ایک کیفیت ہے، کچھ تو ہے کہ جو جیسے عمومی تاثر ہے، مطلب یہ کہ ہجرت و قتل و غارت کو دیکھنے کا جو ایک افسوس والا مضمون ہے وہ بالکل سپاٹ ہوتا ہے، وہ سادہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جہاں تجربے کا مصداق کوئی واقعہ نہ ہو، یعنی تجربہ واقعے کی طرح کا نہ بیان ہوا ہو، تو وہاں یہ جیسے ان میں ست سمٹ آتا ہے اس المیے کا، اس تاریخی تجربے کا، تو اس میں یہ بہت ممتاز ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے احساسات مثال کے طور پہ عزیز حامد مدنی یا فیض احمد فیض کی طرح گندھے ہوئے اور آپس میں گتھے ہوئے یا ایک بہت پرکشش پیچیدگی لیے ہوئے نہیں ہیں، سادہ احساسات ہیں۔ مطلب یہ کہ ان احساسات سے جیسے پڑھنے والا خود کو بہت آسانی سے ریلیٹ کر لیتا ہے، اور ان احساسات میں ایسی کوئی پکڑ نہیں ہے کہ میں انہیں بار بار ان کے اندر موجود حسیت کے کچھ نا دریافت شدہ عناصر کو تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ سادہ احساسات ہیں لیکن ایک بے مثل لیریسزم کے ساتھ، نغمگی کے ساتھ۔ اب یہاں ان کو نئے نواز کہنے کا جواز
ایک پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ بانسری کی طرح خلا کو پر احوال بنا دیتے ہیں. یہ اندر کا وہ بانسری اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، لیکن یہ سننے والوں کے کھوکھلے پن کا ازالہ کر دیتی ہے، ان کے اندر کے خلا کو بھر دیتی ہے. تو اس کا خلا، بانسری کا خلا لامحدودیت کے مفہوم میں ہے. تو خیر وہ جو ہے ان کے یہاں بھی وہی، جیسے آپ بانسری کا نغمہ سن رہے ہیں اور اس میں اس نغمے پر ایک کمنٹری چل رہی ہے کہ یہ نغمہ، یہ کمنٹری، یہ نغمہ اس کا یہ دوسرا لفظوں میں اظہار، یعنی یہ بانسری کے پیور لیرک کو ملفوظ بناتے ہیں، لفظ دیتے ہیں. تو یہ بہت مطلب ان کی مقبولیت کا، یہ اپنے زمانے میں مقبول ترین شاعروں میں سے تھے، اور ان کی ایک صفت ایسی تھی جو کم ہی لوگوں کے یہاں تھی، ان کے معاصرین میں اور بعد والوں میں بھی، کہ ان کے شعر یاد فوراً ہو جاتے تھے. اور خود میں مطلب نوجوانی میں 20 اشعار مجھے یاد تھے اور اب بھی ہیں. تو یاد ہو جانے والی جو ان کے اشعار میں ایک کیفیت تھی وہ معاصرین سے بڑھ کر تھی. تو اس کا سبب یہ تھا کہ یہ جیسے یہ شاداب کرتے ہیں، سیرابی سے دلچسپی نہیں ہے. مطلب کیفیات کے دو نتائج ہوتے ہیں نا، شعر میں کیفیت دو نتائج پیدا کرتی ہے. ایک ہے کہ وہ سیراب کر دے، اور دوسرا ہے کہ وہ شاداب کر دے، وہ شادابی پھیلانے والا شعر ہے. تو ان کے اشعار اس زمانے کے وہ شادابی کے وہ تھے، جیسے شادابی اسپرے کرتے تھے. تو ان کا مسئلہ سیرابی نہیں تھا، کیونکہ یہ روحانی مضامین یا فلسفیانہ مضامین وغیرہ کے شاعر نہیں ہیں. تو ان کا جو لیریسزم ہے وہ اس شادابی کے تجربے کو سیراب ہو جانے کے احوال رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت پرکشش اور بہت میننگ فل بنائے رکھتا تھا. آپ دیکھیں ان کا کلیات آ چکا ہے کہ ان کی دنیا محدود ہے، محدود دنیا، محدود تجربات، محدود شخصیت کے ساتھ محدود احساسات اور بالکل پرٹیکولر کیفیات، یعنی فکسٹی رکھنے والی کیفیات. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈسکوالیفیکیشنز ہیں. مطلب شاعری میں یہ چیزیں پھر آدمی کو جینوین شاعر نہیں بننے دیتی. مطلب ایسی محدودیتیں. لیکن ناصر کاظمی کے یہاں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنی. انہوں نے محدودیتوں کو توڑنے کا بھی تکلف اپنے پہلے دور میں نہیں کیا. انہوں نے محدودیت کو گویا نشاط اور کیفیت یا اداسی وغیرہ کو یقین کے ساتھ محسوس کرنے والا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنا کے دکھا دیا کہ اگر کیفیت میں محدودیت نہ ہو، احساس و تجربات اور مضامین میں محدودیت نہ ہو، تو ہم وہ پورا کا پورا پہلی ریڈنگ میں اپنے قاری میں منتقل نہیں ہو سکتا. تو یہ اس طرح کے شاعر ہیں کہ یہ قاری کے ساتھ اپنے تعلق کے نتائج پہلی ہی ریڈنگ میں منتقل کر دیتے ہیں، اور وہ بہت خوشگوار ہوتے ہیں، بہت جمالیاتی ہوتے ہیں، اور وہ ذوق حسن میں اضافہ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ شخصیت میں ملائمت کے عناصر کو
حرکت میں لا کر ایک اندرونی بیوٹیفیکیشن کا عمل شروع کروا دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اس سب محدودیت کے باوجود احساسات اور کیفیات میں ایسی تازگی، فریشنس، جو یکسانی اور محدودیت کے ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف دھیان نہیں جانے دیتی، یہ بڑی خلاقی کی بات ہے۔ تو یہ سب اس کے جو شواہد اور اس کے جو مثالیں ہیں وہ ہم جب پہلے دور کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ دکھائیں گے، لیکن ان کا جو دوسرا دور ہے اس میں ان ساری محدودیتوں کو انہوں نے پھلانگ کے دکھایا، اور بالکل جیسے قلب ماہیت ہو گئی۔ پھر لامحدود کو محدود کرنے کا ایک چلن اس مجموعے میں نہایت کامیابی، نہایت سگنیفیکنس اور نہایت نامانوس طریقے سے جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ تو پہلی بارش پہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی بارش جیسے میں نے کہا کہ اس کو بالکل علامتی معنی دینے، علامت سمجھنے پر ہر قاری مجبور ہے۔ یہ پہلی بارش کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ مطلب یہ کہ یہ ایک جیسے ایک کنڈیشن ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک مطلب پہلی انسپریشن ہے، انسپریشن کہ وہ انسپائر ہو رہی ہے زمین آسمان سے۔ تو اس بارش کا ہر قطرہ، اس کی ہر بوند اس ورجن زمین اور ورجن تخلیقی شعور کے لیے ایک نئے بیج کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو پہلی بارش کا پہلا مطلب ہے کہ پہلی انسپریشن یا پہلی مکمل انسپریشن۔ پھر دوسرا جو ہے مطلب پہلے کے اس میں کہ پہلی بارش کیا ہے کہ یہ اوریجنل سورس آف انسپریشن سے میرا ربط ہو گیا، اور میری تخلیقی زمین اور میری تخلیقی استعداد میرے باطن میں بھی اور میرے تجربے یا تصور میں آ سکنے والی باہری دنیا میں بھی گویا ایک نئے کازمک اور میٹا کازمک نہیں، کازمک اور باطنی جو ہے وہ ایک نیا دور نمو آ رہا ہے، ایک نئی رویدگی ہے، نیا قانون نمو ہے، نئی بہاریں ہیں، اور اس بالکل نئے اور پہلے تخلیقی پروسیس کے ایسے نتائج ہیں جو لفظ اور معنی کی معروف نسبت کو بھی توڑ دیتے ہیں، جو ذہن اور مطلب یہ کہ ذہن میں معنی بننے اور مفہوم بننے کے تمام سانچوں کو جو ہے وہ بریک کر دیتے ہیں۔ اس پہلی بارش میں جو ہے وہ فریشنس کے ساتھ ہے، یعنی جو ہے وہ پیورٹی اور فریشنس کے ساتھ ہے، یعنی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ پہلی بارش وہ ہے جس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ گویا تخلیق یعنی تخلیقی پرسپیکٹو میں ہونے کے عمل کا آغاز ہے، اور اس آغاز یعنی اس بارش سے شرابور ہو جانے کے باوجود میں یہ پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ اس سے میرے اندر کون کون سے پھول کھلیں گے۔ تو یہ مطلب اس کی پیورٹی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر واضح ایسے ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ پہلا سبجیکٹ ہے، یعنی پہلی آنکھ، پہلا ذہن، پہلا آدمی اور پہلا آبجیکٹ ہے، یعنی پہلا سبجیکٹ، پہلا آبجیکٹ، اور ان میں پہلی کورسپونڈنس۔ اور یہ بات صرف لفظوں میں یا فلسفیانہ بنا کر محض ایک جوش میں نہیں کہہ رہا، یہ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو بالکل یہی لگے گا کہ جاننے کے دونوں اینڈس
دیکھنے کے دونوں اینڈس بالکل بدلے ہوئے ہیں، اور یعنی بینائی کا جو نتیجہ، جس نتیجے کے ہم متفقہ طور پر عادی ہیں، وہ سب نتائج جیسے محو ہو گئے ہیں۔ اب ایک نئی دید، ایک نئی آنکھ، ایک نیا منظر، دماغ، شے، غرض ہر چیز جو ہے وہ پہلی بار ہے۔ تو پہلا میں، پہلا تو، پہلا وہ، اور یہاں تک کہ یہ پہل بھی، یعنی یہ آغاز بھی پہلا آغاز ہے، پہلی پہل ہے۔ تو اس لوکیل میں یا یہ جو ایک نیا وہ جو بن رہا ہے، یعنی جس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اب ہونے کا عمل فلاور کر رہا ہے، تو یہاں کسی شاعر کے یہاں اس کا پہلا جو جینوین اور ٹھوس اظہار ملے گا وہ ہوگا لفظ اور معنی کے پچھلے تمام روابط اور نسبتوں کا انکار۔ یعنی جیسے لفظ بھی پہلے ہیں، معانی بھی آج ہی برسے ہیں، لفظ بھی برسا ہے، معنی بھی برسے ہیں، اب ان کے درمیان جو نسبتیں پیدا ہوں گی وہ ان نسبتوں سے یکسر مختلف ہوں گی جن کی روایت میں ہم رہنے کے عادی ہیں۔ اور یہ اس ناصر کاظمی صاحب نے اس میں جیسے ہمیں چکھا دیا ہے، جو ثبوت کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے کہ انہوں نے ایکسپیرینسیبل بنا دیا ہے۔ اور اس میں ابھی ہم پڑھیں گے تو اس میں جو حیرانی ہوگی وہ بھی پہلی حیرانی محسوس ہوگی، اس میں جو کچھ پانے کا سا احساس ہوگا وہ بھی لگے گا کہ یہ پانا تو مجھے پہلی مرتبہ احساس میں آیا ہے کہ پانا کسے کہتے ہیں، کھونا کسے کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ میرے باطن اور دنیا کا ظاہر، یہ دونوں جو ہیں یہ اب باطن کی تعمیر کے مختلف مراحل کی حیثیت اختیار کر گئے۔ سب کچھ میرے اندر ہو رہا ہے، چیزیں باہر موجود ہوتے ہوئے مجھ سے اپنی آتھینٹسٹی طلب کر رہی ہیں، میں چیزوں کو معنی بھی دے رہا ہوں اور فارم بھی دے رہا ہوں، اور یہ سب فیض ہے اس پہلی بارش کا، جس کے لیے ایک فقرہ میں نے شاید پہلے کہا تھا، وہ دوہرا رہا ہوں، وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ وہ بارش ہے جس کا ہر قطرہ ایک بیج ہے، اور ہر بیج سے ایک نیا پیڑ اگنا ہے۔ تو یہ جیسے یہ ذرا محفوظ رہے ذہن میں۔ تو اب ہم جناب دوسرا یہ کہ یہ غزلوں کا مجموعہ ہے رسمی طور پر، یعنی کہ یہ ایک ہی زمین، ایک ہی ردیف قافیے میں کئی غزلیں ہیں جن کو غزل مسلسل کہہ لیں، لیکن اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز کو اقبال کے بعد اس کتاب میں جیسے حاصل ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے، وہ میں اب تھوڑا سا مشکل ہے، مطلب اصطلاح مشکل ہے، لیکن اس کو کھولیں گے کہ ایک ہوتی ہے ہیئتی لا ہیئت، یعنی فارم میں اور فارم سے آزاد، صورت ہے لیکن صورت کے قوانین سے آزاد ہے۔ تو اس کی اسٹرکچرنگ جو ہے وہ صورت کے اصول پر نہیں ہوئی، لیکن وہ صورت ہے۔
تو وہ ایسی صورت ہے کہ جس کو اسٹرکچر کرنے والے اجزاء اسی سے اخذ کیے جائیں گے. یہ کسی کی تعمیر کردہ صورت نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے تعمیر ہوئی ایک صورت ہے جو اپنی تعمیر کو مسلسل رکھنے کا سامان بھی اپنے اندر سے فراہم کرے. تو اس کو ہم کریں حیتی لا حیت، حیت بمعنی فارم یا صنف. اسی طرح دوسرا جو منتہا ہے وہ ہے لا حیتی حیت، کہ فارم لیس فارم. تو اب یہ فارم کے ساتھ فارم لیسنس ہے. ایک ہے کہ فارم لیسنس خود فارم ہوئی ہے. تو یہ دونوں بھائی بہت بڑے مباحث ہیں لٹریری تھیوری میں. یہ دونوں اس کتاب میں جیسے پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ کتاب تقاضا کر رہی ہے ہر اس آدمی سے جو لٹریری تھیوری کے مباحث جانتا ہو، لسانیات وغیرہ سمجھتا ہو، وہ ان ڈسپلنس کی بہترین تھیوریز کو ان پر اپلائی کر کے دیکھ لے، اور اسے مطلب شکوہ نہیں ہوگا، اسے بہرحال تسکین ملے گی، بلکہ اس تھیوری پر یقین پیدا کرنے کی کچھ نئی بنیادیں مل جائیں گی اس آدمی کو. تو اب دیکھیے جناب، اس کتاب کا آغاز تو یہ سمجھیں کہ حکایات کا مجموعہ ہے. پہلا آدمی پہلی دنیا پہلے مناظر میں چل پھر رہا ہے اور اپنی رودات بیان کر رہا ہے، اور وہ رودات بھی اس کے منہ سے لگی نئے سے بیان ہو رہی ہے. تو اس کا آغاز وہ روایتی طریقے سے حمد سے ہوا تھا کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا. اس کو میں نے منتخب نہیں کیا، اس پہلی غزل یا پہلے کینٹو کو، کیونکہ ناصر کاظمی میٹا فزیکل مباحث سے مس نہیں رکھتے تھے، اور مطلب یہ کہ وہ خدا اور یہ جو مضامین خدا کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں وہ اس روایت سے تعلق نہیں رکھتے. تو وہ جیسے سطحی سا ہے، رسمی سا ہے. میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا. تو لیکن اس کے بعد دیکھیے، اب میں نے ہر غزل میں سے، اسے اگر غزل کہیں یا اس کے ہر حصے میں سے کچھ شعر جو ہیں وہ منتخب کیے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اور ایک نیا تھیم، اس کا ایک مشاہدہ، اور اس مشاہدے میں ایک وحدت ہونا. مطلب اس نے فوکس کیا کسی چیز کو، اور اس چیز پر فوکس کر کے اب وہ اس سے پیدا ہونے والے پہلے تعلق کو تخلیقی اظہار میں لا رہا ہے. میں جب تیرے گھر پہنچا تھا، اب یہ تیرا ظاہر ہے کہ عام محبوب ہے. میں جب تیرے گھر پہنچا تھا تو کہیں باہر گیا ہوا تھا. اب دیکھیے دو شعر اس کی. تیرے گھر کے دروازے پر، تیرے گھر کے دروازے پر سورج ننگے پاؤں کھڑا تھا. اگر آپ ایبسرڈزم کو جانتے ہیں تو یہ انتہا درجے کا ایبسرڈ کرافٹ ہے، اور اگر آپ سرریلزم کو جانتے ہیں، اس کی جو تخلیقی روایتیں ہیں، تو یہ انتہا درجے کا سرریلسٹک ہے. اور حتیٰ کہ اگر آپ آدمی کے روایتی تصور کو جانتے ہیں، یعنی عرفانی تصور کو، تو یہ انتہا درجے کا بیان ہے
انسان یعنی آئیڈیا آف مین کے ایک حصے کا، کہ تیرے گھر کے دروازے پر سورج ننگے پاؤں کھڑا تھا، یعنی مجھ سے پہلے وہ کھڑا تھا، اور سورج کا ننگے پاؤں کا. اچھا میں ایک بات عرض کر دوں کہ ان کے اشعار کی فلسفیانہ توجیہ اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اس سے یہ بے مزہ سے ہو سکتے ہیں. تو ہم اس کو جیسے اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی آئینسکو کا پلے ہے یا بیکٹ کا پلے ہے. تو تیرے گھر کے دروازے پر سورج ننگے پاؤں کھڑا تھا. یہ سب چیزیں پہلی بار ہیں. سورج بھی پہلا ہے، دروازہ بھی پہلا ہے، تو بھی پہلا ہے، گھر بھی پہلا ہے. یہ کسی بھی پہلے کا دوسرا نہیں ہے یہاں کوئی بھی کیریکٹر. تو اب بالکل ان کی تازگی محسوس کیجئے کہ ایک گھر ہے، ایک اس کا دروازہ ہے. نہ کبھی وہ گھر کسی گھر کے نمونے پر نہیں بنا، وہ دروازہ کسی بڑھئی کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور وہ سورج ابھی کسی افق سے نہیں ابھرا. وہ بالکل نو ایجاد سورج ہے. وہ سورج جیسے وہ سورج کا یوم طفلی ہے. تو سورج ننگے پاؤں کھڑا تھا. تو اب اس میں کیا ہوا کہ سب چیزیں کیونکہ پہلی بار ہیں تو اس میں ان کے درمیان نسبتیں بھی جیسے پہلی بار دی جا رہی ہیں. وہ ہمارے تجربے سے وہ نسبتیں نہیں دی جا رہی، بلکہ ان نسبتوں کو محسوس کیا جا رہا ہے اپنے ذہن کے کسی بھی پیشگی تصور اور اپنے کسی بھی سابقہ مشاہدے سے بالکل خالی ہو کر. اب آپ دیکھیں کہ کتنا فریش ہے. اور اب آگے وجہ بھی بتائیے. سورج ننگے پاؤں کھڑا تھا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے سورج کی کہ دیواروں سے آنچ آتی تھی، دیواروں سے آنچ آتی تھی، مشکوں میں پانی جلتا تھا. تو وہ گھر کیا تھا کہ وہاں دیواروں سے آنچ آتی تھی اور جو مشکوں میں پانی بھرا تھا وہ بھی ابل رہا تھا، کھول رہا تھا. اب یہ گرمی یا حرارت کی اتنی خوفناک مثالیں نہیں ہیں کہ انہیں معیار بنا کر سورج کو شاباش دی جائے کہ ارے ایسی گرمی میں یہ ننگے پاؤں کھڑا تھا. لیکن یہ کہ سورج کا ننگے پاؤں کھڑا ہونا حرارت کا یا کسی بھی سختی کا، کسی بھی آگ کا ایسا تصور آپ کے اندر خود بخود جیسے تخلیق کر لے گا کہ آپ کے لیے تمام سابقہ پرسپیکٹیوز، چیزوں کے آپس میں منسوب ہونے کے طے شدہ احوال اور حیتیں، یہ سب جیسے کمتر لگنے لگتی ہیں. یہ ہوتا ہے کمال. اب وہ اگلے اس میں ہے کہ شام کا شیشہ کانپ رہا تھا. یہ سب تھیمیٹک غزلیں ہیں، مطلب ایک تھیم ہے، اس کو میں کے حوالے سے ایکسپریس کرتے ہیں. شام کا شیشہ کانپ رہا تھا، پیڑوں پر سونا بکھرا تھا. ناصر کاظمی کی امیجری پہ مطلب میری نظر میں نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام، بڑا کام ہوا ہو، لیکن ہوا ہوگا. میرا مطالعہ محدود ہے، لیکن اگر ہم امیجری کے نقطۂ نظر سے اس کو دیکھیں کہ یہ منظر کیسا بنا ہے کہ شام کا شیشہ کانپ رہا تھا. یہاں شیشہ کانچ کے معنی میں کہ شام کا شیشہ کانپ رہا تھا، پیڑوں پر سونا بکھرا تھا. اب ان میں کوئی ربط نہ پیدا کریں مضمون کی دریافت کرنے کی غرض سے. یہ جیسا آپ کے باہر ایک چیز ہے کہ شام کانچ کی طرح کی شام یہ کانپ رہی ہے، اور
اس کے سامنے پیڑ ہیں اور پیڑوں پر سونا بکھرا ہوا ہے، یعنی زرد سونا بکھرا ہوا ہے، وہ روشنی کی تیزی کو ڈھانپے ہوئے شام سے، یعنی شام روشنی کو جیسے وہ پروسیس کر کے اظہار دیتی ہے، تو شیشہ وہ پروسیسر ہے، تو شام کا شیشہ کانپ رہا ہے، یعنی شام کانچ کا ایک فانوس ہے، وہ کانپ رہا ہے اور پیڑوں پر سونا بکھرا ہے۔ ان دونوں کو آپ اپنے منظر کے دو کردار سمجھ کر ان کو لفظوں سے ماورا جان کر ان کو اب دیکھیں تو دیکھیں کتنی فرحت، کتنی تازگی اور ایک بہت جیسے ورجن سی حیرت محسوس ہوگی۔ جنگل جنگل بستی بستی، جنگل جنگل بستی بستی، ریت کا شہر اڑا جاتا تھا۔ اب یہ سب بالکل نئے ہیں، مطلب کہ اس کتاب میں 90% سے زیادہ پورشن مفہوم اور منظر دونوں اعتبار سے بالکل نیا ہے، اور کیفیت کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ ان کے صاحبزادے نے لکھا ہے، باصر سلطان کاظمی صاحب نے پہلی بارش کے دیباچے میں، کہ ہم نے جب کہا اپنے والد صاحب سے کہ یہ چھپوا دیجئے یہ مسودہ جو ہے، تو ناصر کاظمی صاحب نے کہا نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، یعنی یہ مستقبل کی شاعری ہے۔ تو واقعی یہ مستقبل کی شاعری ہے، اور ہر دور میں اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مستقبل کی شاعری ہے۔ ریت کا شہر اڑا جاتا تھا۔ اب دیکھیں، جنگل جنگل بستی بستی، یہ دو اینڈس جمع کر دیے، یہ دو اینڈس ہیں زمین پر، زمین اور انسان اور فطرت اور اس سب کے اولین مظاہر، اولین اسٹرکچرز، اور ان میں ریت کا شہر اڑا جاتا تھا۔ یہ بس منظر بنا کے دیکھ لیجئے۔ اگلا ٹکڑا ہے، اگلا حصہ یا اگلی غزل، دن کا پھول ابھی جاگا تھا، دن کا پھول ابھی جاگا تھا، دھوپ کا ہاتھ بڑھا آتا تھا۔ جب کوئی جواب نہیں کہ دن کا پھول ابھی جاگا تھا، دن اور دھوپ میں دوئی پیدا کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے، اور کیونکہ سب چیزیں ابھی سیٹل ہو رہی ہیں، پہلی بارش ہے نا، تو سب چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں، اپنی ابتدائی صورتوں سے لے کر اپنی نسبتوں کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ اسٹرکچرنگ کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ دن کا پھول ابھی جاگا تھا، دھوپ کا ہاتھ، دھوپ گلچینی کر رہی تھی، مطلب وہ دن کا پھول کھلا تو دھوپ کا ہاتھ اس کی طرف لپکا کہ اسے توڑ کے اپنی جیب میں سجا لے۔ تو اس کو بھی ذرا محسوس کیجیے گا۔ پیلے پتھریلے ہاتھوں میں، یہ ایک طرح کا منظر دکھا رہے ہیں، اس منظر کے یہ ٹکڑے ہیں۔ پورا منظر تو یعنی پہلا منظر ہے، دن کا پھول ابھی جاگا تھا، دھوپ کا ہاتھ بڑھا آتا تھا، پیلے پتھریلے ہاتھوں میں، پیلے پتھریلے ہاتھوں میں نیلی جھیل کا آئینہ تھا۔ یہ قدر ریئلسٹک ہے، اس کو اگر جنہوں نے جھیلیں پہاڑوں میں دیکھی ہوں تو وہ منظر ان کا جو دیکھا ہوا ہے وہ انہیں محسوس ہوگا کہ یہ تو اب دیکھا ہے، ہمارا دیکھا ہوا کچھ بھی نہیں تھا اس منظر کے آگے۔ پیلے پتھریلے ہاتھوں میں
نیلی جھیل کا آئینہ تھا. اگلی وہ ہے کہ پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا. اب یہ پتھر ہے اس میں بنیادی. پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا، شہر کے نیچے شہر بسا تھا. پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا، شہر کے نیچے شہر بسا تھا. پیڑ بھی پتھر، پھول بھی پتھر. پیڑ بھی پتھر، پھول بھی پتھر. پتا پتا پتھر کا تھا. چاند بھی پتھر، جھیل بھی پتھر. چاند بھی پتھر، جھیل بھی پتھر. پانی بھی پتھر لگتا تھا. یہ کلائمیکس. پتھر کا شہر، پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا، شہر کے نیچے شہر بسا تھا. پیڑ بھی پتھر، پھول بھی پتھر. پتا پتا پتھر کا تھا. چاند بھی پتھر، جھیل بھی پتھر. پانی بھی پتھر لگتا تھا. اس کا کوئی مطلب، اس کا کوئی سرا کہیں بھی نہیں ہے کسی ہماری روایت میں. اب دیکھیے کہ بڑے بڑے آبجیکٹس پتھرائے ہوئے ہیں. چاند بھی پتھر، جھیل بھی پتھر، شہر بھی پتھر. لیکن حیران کن لمحہ جو ہے وہ پانی کے ذکر سے آیا ہے کہ پانی بھی پتھر کا تھا. یعنی چاند کا پتھر ہونا وہ تجسس اور وہ تحیر نہیں پیدا کرتا جتنا ایک مانوس سی حیرت پانی بھی پتھر لگتا تھا سے پیدا ہوتی ہے. تو لوگ بھی سارے پتھر کے تھے، رنگ بھی ان کا پتھر سا تھا. یہ منظر دیکھتے جائیے، یہ جیسے ہم ایک گیلری سے گزر رہے ہیں. پتھر کا ایک سانپ سنہرا کالے پتھر سے لپٹا تھا. پتھر کی اندھی گلیوں میں تجھے ساتھ لیے پھرتا تھا. گونگی وادی گونج اٹھتی تھی جب کوئی پتھر گرتا تھا. کہاں ختم کیا؟ گونگی وادی گونج اٹھتی تھی. اب گونگی وادی کا گونج اٹھنا یہ ایک نیا وہ ہے فریز. گونگی وادی گونج اٹھتی تھی جب کوئی پتھر گرتا تھا. یہی پتھر کی اس میں ہے. تیرے آگے شمع دھری تھی، تیرے آگے شمع دھری تھی. شمع کے آگے ایک سایہ تھا. ذرا غور کیجئے. اچھا، یہ ایسے مناظر ہیں کہ کوئی آدمی تخلیقی ذہن کا ہو اور اس کا تخیل فلسفیانہ نوعیت کا یا مابعد الطبیعی روایت والا ہو تو اس میں سے بہت بڑے بڑے معانی نکال سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ تکلف ہوگا اور وہ جیسے قاری کا بے لگام ہو جانا ہوگا تو اس طرف ہم نہیں جا رہے. لیکن یہ کہ اس سے بہت سارے خیالات جو ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ خیال بھی ہمارے اندر موجود تھا. وہ یہ شعر پڑھ کے جاگ گیا اور بولنے لگا. تیرے آگے شمع دھری تھی، شمع کے آگے ایک سایہ تھا. اب آپ خود سوچئے کہ یہ منظر دیکھنے میں کم ہے، مطلب آنکھ کے لیے یہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے کیپچرنگ، لیکن یہ کہ آنکھ اتنا سا بس رپورٹ کر دے کہ اس کے آگے شمع دھری تھی، شمع کے آگے ایک سایہ تھا، اتنا رپورٹ کر دے تو شعور یا جمالیاتی شعور اپنی بہترین حالتوں کے ساتھ واہ واہ کرنے لگتا ہے. کالے پتھر کی سیڑھی پر نرگس کا ایک پھول کھلا تھا. اب یہ سب کتنی فریش تصویریں ہیں. اب وہ بارش اور بادل یہ تھیم ہے. دوسرا ٹکڑا ہے چاندی کا. اب وہ محبوب یا جو بھی فگر ہے اس کا وہ بتا رہے ہیں نقشہ. چاندی کا ایک پھول گلے میں،
ہاتھ میں بادل کا ٹکڑا تھا. اب کتنی بڑی جست ہے یہ کہ چاندی کا ایک پھول گلے میں، کوئی ظاہر ہے کوئی توجہ نہیں ہے اس میں، لیکن اچانک آتا ہے ہاتھ میں بادل کا ٹکڑا تھا. اب اس فگر کو آپ بنا کے دیکھیے تو یوں ہی لگے گا کہ یہ پہلا آدمی ہے، پہلا بادل ہے، پہلا پھول ہے. بارش کی، اب یہ ایبسرڈیٹی نہیں، ایبسرڈیٹی کا لفظ واپس لیتا ہوں، مطلب یہ عجیب و غریب منظر نگاری دیکھیے اور چیزوں کو بالکل نئے اوصاف دینے والا عمل دیکھیے. مطلب پہلی بارش کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے، یعنی اس کی بہت بڑی قوت اس بات میں بھی ہے کہ اس میں چیزوں کو نئے اوصاف، نئے احوال اور نئے مطلب ان کو دیکھنے کا نیا فریم دیا گیا ہے. کہ بارش کی ترچھی گلیوں میں، اب وہ واقعی حقیقت پسندانہ ہے، ترچھا پن تو مشاہدے میں ہے نا، لیکن گلیوں میں، بارش کی ترچھی گلیوں میں کوئی چراغ لیے پھرتا تھا. یہ ناقابل برداشت اوریجنلٹی ہے یہ خوبصورتی کی. یعنی خوبصورتی کو اوریجنل بنانا یہ شاعر کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی. منظر کو اوریجنل بنا دے اور اس منظر کی تشکیل کرنے والے کیریکٹرز ہر ایک کے تجربے، مشاہدے اور علم میں ہیں. مطلب وہ منظر جن کیریکٹرز سے بنا ہے وہ کیریکٹرز عجیب نہیں ہیں، پہلی بار نہیں سامنے آئے. تو یہ دیکھیں بارش کی ترچھی، یعنی بارش کا ترچھا پن، اگر اس نظر سے دیکھو کہ اس میں اس کے پیچھے کوئی چراغ لیے پھر رہا ہے تو اس چراغ کی روشنی بارش کے ترچھے پن کو ترچھی گلیاں بنا دے گی. کوئی چراغ لیے پھرتا تھا بھیگی بھیگی خاموشی میں، بھیگی بھیگی خاموشی میں تیرے گھر تک ساتھ گیا تھا. اب بھیگی بھیگی خاموشی بالکل نیا ایڈجیکٹو ہے نا، اور وہ زبردستی کا نہیں معلوم ہو رہا، بہت کریٹیو لگ رہا ہے کہ بھیگی بھیگی خاموشی میں تیرے گھر تک ساتھ گیا تھا. پچھلی رات کی تیز ہوا میں، تیز پر دھیان رہے، پچھلی رات کی تیز ہوا میں کورا کاغذ بول رہا تھا. اب کوئی کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا کہ یہ مصر، اگلا مصرع یہ ہوگا کہ پچھلی رات ایسی ہوا چلی کہ کورا کاغذ، جس پر کچھ سادہ کاغذ، وہ باتیں کر رہا تھا. اب تیز ہوا کی گونج سنیے اور اس ہوا کو ذرا سا ایک صفحے کی طرح تصور کریں، وہ صفحہ جو یوں یوں ہو رہا ہے، تو وہ کورا کاغذ ہی ہے جو بول رہا ہے. اس پہ کچھ پڑھا نہیں جا رہا، اس کاغذ سے سنا جا رہا ہے. پڑھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اس کاغذ پہ. اس کا کورا پن، اس کا سادہ ہونا محفوظ ہے، برقرار ہے اور زیادہ کمیونیکیٹو ہو گیا ہے. اسی طرح سردی کا ہے نا، تنہائی کے آتش داں میں، تنہائی کے آتش داں میں لکڑی کی طرح جلتا تھا. اس کو بھی ذرا تنہائی کا تصور کیجئے کہ تنہائی کے آتش دان میں، یہ کہنا تو عام بات ہوتی کہ تنہائی کی آگ میں اکیلا جل رہا تھا، یہ عام تھا. لیکن تنہائی کو اپنے سے باہر آبجیکٹ بنا دینا، تنہائی کا آتش دان ہے جو مجھ سے باہر ہے
اور وہ آتش دان، اس کی آگ، اس کی جو لپٹ ہے وہ میری وجہ سے ہے کہ میں اس میں لکڑی اور ایندھن کی طرح جلتا تھا، تو وہ آتش دان دہک رہا تھا، روشن تھا، گرم تھا۔ اب آپ ذرا اس کی فلسفیکل اگر توجیہات میں جائیں تو کتنی بڑی نکلیں گی۔ وہ جو لوگ فلسفے وغیرہ سے مانوس ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ تنہائی پرسنل نہیں ہے، تنہائی ایک ہونے کی قدر ہے، تنہائی کازمک ہے، تو تنہائی وجود کا ایک قانون اور ضابطہ ہے، تو تنہائی وجود کا پرنسپل کانٹینٹ ہے۔ اب یہ سب کہہ کے آپ کہیے کہ تنہائی کا آتش دان اور اس میں انسان لکڑی کی طرح جل رہا ہے، یعنی تنہائی اپنے کازمک ہونے کے باوجود اپنی تکمیل انسان سے کرتی ہے۔ اگر انسان اس سے انسان تنہائی میں خود کو نہ کھپائے تو اس کا کازمک ہونا مطلب یہ کہ وہ بے معنی ہے، وہ بے مصرف ہے۔ ہاں کچھ شعر ہیں، وہ پانی کے تھیم جو ہے، پانی، یہ سب تھیمیٹک غزلیں ہیں نا، اس میں سے کچھ شعر دیکھیے۔ گہری گہری تیز آنکھوں سے، گہری گہری تیز آنکھوں سے وہ پانی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب کیسا عجیب سا ہے، گہری گہری تیز آنکھوں سے۔ اول تو تیز آنکھیں عجیب ہیں، اور گہرائی کے ساتھ تیزی جو ہے وہ عام طور پہ جمع نہیں ہوتی، لیکن گہری گہری اور تیز آنکھیں کس کی ہیں؟ وہ پانی کی ہیں۔ تو پانی اپنی گہری گہری اور اس کا بہاؤ یہ کہلوا رہا ہے کہ تیز آنکھوں سے، تو گہری گہری تیز آنکھوں سے وہ پانی مجھے دیکھ رہا تھا۔ یعنی کہ اب آپ دیکھیے کہ مجھے مرکز وجود اور شعور کی حیثیت دے دو تو میری یہ حیثیت اور میری یہ منزلت متاثر نہیں ہوگی کہ پانی مجھے دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ یہاں بیسک کیریکٹر تو پانی ہے نا، لیکن یہ پانی اس طرح استعمال ہوا ہے، ایسا کیریکٹر ہے جو گویا پانی مجھے انٹرنلائز کر رہا تھا، اپنے بہاؤ، سخت بہاؤ کے باوجود، اور اپنی تمام تر گہرائیوں کو کام میں لا کے پانی مجھے انٹرنلائز کر رہا تھا۔ ہنستا پانی، روتا پانی، یہ پانی کو پہلی بارش سے ملا کے دیکھنا چاہیے۔ ہنستا پانی، روتا پانی، پانی پہلا پانی ہے، پہلی ہنسی ہے، اس کا پہلا گریہ ہے۔ ہنستا پانی، روتا پانی، مجھ کو آوازیں دیتا تھا۔ اب پانی کو سمجھیں کہ پورا نظم وجود ہے، یعنی یہ ایسنس آف بینگ ہے جو خود کو مینیفیسٹ کرنے کے پروسیس میں ہے۔ تو اس ایسنس کی مینیفیسٹیشن کا سارا پروسیس وہ میری مدد چاہتا تھا، میری مدد کے بغیر وہ نہیں چل سکتا تھا۔ شام کی گہری اونچائی سے، شام کی گہری اونچائی سے ہم نے دریا کو دیکھا تھا۔ اب آپ دیکھیں گہری اونچائی، یہ بالکل انمل اور بے جوڑ سی چیز ہے، اور یہ کوئی بچہ کہہ دے تو اسے روکیں گے نا کہ یہ غلط ہے، تو اس کو دیکھیے کتنا زیادہ جیسے بیانڈ میننگ فلنس ہے یہ، کہ شام کی گہری اونچائی سے۔ آپ شام کو اب اس مصرعے سے تربیت پا کے دیکھیں تو واقعی یہ لگتا ہے کہ شام وہ جو ہے وہ گہرائی زمین سے ظاہر ہے، اونچائی آسمان سے جیسے ویل ایکسپریسڈ ہے۔
تو شام آسمان اور زمین دونوں کے حوالے سے ہے نا، تو دونوں حوالے اگر شام کے جو ہیں وہ حاضر رہیں تو ہم اونچائی اور گہرائی کو ایک ہی شے کا وصف مان سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، اور ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کسی بھی لسانیاتی زاویے سے۔ تو پون ہری جنگل بھی ہرا تھا، یہ جنگل ہرا جو ہے نا وہ سودا نے حرف آخر کہہ دیا کہ ساون کے بادلوں کی طرح سے بھرے ہوئے یہ وہ نین ہیں جن سے کہ جنگل ہرے ہوئے۔ اسی روایت میں پون ہری، اب پون ہری یہ بالکل نئی وہ بات ہے، پون ہری جنگل بھی ہرا تھا، وہ جنگل کتنا گہرا تھا کچھ نہیں کہا جا سکتا، صرف یہ کہ آنکھیں صاف کر کے اور بالکل ایک نئی بینائی کی توقع لے کر اسے دیکھیں کہ پون ہری، ہوا بھی ہری تھی، جنگل بھی سبز تھا، اور ہوا کی ہریالی اور جنگل کی سبزی نے جنگل کو کتنا گہرا کر دیا ہوگا وہ تم خود ہی اندازہ لگا لو۔ خوشوں کے اندر خوشے تھے، اسی جنگل میں خوشوں کے اندر خوشے تھے، پھول کے اندر پھول کھلا تھا۔ اب یہ مصرع ایسا ہے کہ کسی بہت ناسٹک آدمی سے بھی کہہ دیں تو وہ جھومنے لگے گا، پھول کے اندر پھول کھلا تھا۔ تو جناب یہ کچھ شعر میں نے مجبوراً اس مجموعے میں سے سنائے آپ کو، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ پہلے کہنی چاہیے تھی وہ رہ گئی تھی، تو ابھی خیال آیا کہ یہ جو تھا ہے یہ مطلب ماضی نہیں ہے، یہ تھا گویا ٹیمپوریلٹی کا وہ ہے، کیا نام ہے، ڈاٹ ہے، تو سپرا ڈاٹ ہے یہ تھا، یعنی اس تھا کو جیسے ازل تھا میں آئے گا، ابد ہوگا میں آئے گا، لیکن یہ کہ یہ ہمارے شعور میں کی وہ ہے محدودیت، تو ازل اور ابد ایک آن ہے، ہمارا ڈسکورس تو یہی ہے نا، تو ہم اپنے شعور کی مجبوری کی وجہ سے اس کو بانٹتے ہیں، زمانی فیزز میں بانٹتے ہیں، تو یہ ویسے ہی تھا ہے جیسا کہ ازل کو کہا جائے گا تھا، لیکن ابد ہوگا وہ اس میں شامل ہے کیونکہ ازل اور ابد ایک ہیں، تو یہ سیڈ آف ٹیمپوریلٹی ہے، آل ٹیمپوریلٹی۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا ماضی بتا رہا ہے یا کوئی شخص یادیں شیئر کر رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، زمانہ بھی پہلا ہے، لمحہ بھی پہلا ہے، آدمی بھی پہلا ہے، وجود بھی پہلا ہے، اس وجود سے صادر ہونے والے موجودات بھی پہلے ہیں، یہ پہلی پہل ہے۔ تو یہ جناب ہو گیا، اب اگلی مرتبہ ان کی شاعری کے جو دوسرے مجموعے ہیں ان پہ بات کریں گے، لیکن میری رائے میں ناصر کاظمی جو ہیں وہ کیونکہ ایک بھری پوری روایت میں تربیت پانے والے، وہاں سے انسپریشن لینے والے شاعر تھے، لہٰذا ان کی انفرادیت بہت ٹھوس حالت میں پہلی بارش سے پہلے تک سامنے نہیں آ سکی تھی، لیکن یہ تو جیسے ایک انقلاب سا آ گیا کہ انہوں نے روایت سے نسبت کا ہونا اور نہ ہونا دونوں کو غیر ضروری بتا دیا۔ ایک تخلیقی وفور ہوتا ہے جو تمام نسبتوں سے آزاد ہوتا ہے، تو اس کی فارم اور اس کے کانٹینٹ میں بھی کوئی دوئی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی تصاویر اگر کہیں ہوں تو داستان میں ہی مل سکتی ہیں۔
ہاں یہ شارق صاحب نے بہت اچھا کہا، کیونکہ داستانوں میں ایک سرریئلزم ہے نا ہمارے یہاں. تو کیا آپ کو بھی شاعری میں داستان کی کیفیت اور داستان کی روایت کی پریزنس محسوس ہوتی؟ بالکل ہوتی. وہ شروع میں نے کہا تھا نا حکایات کا مجموعہ ہے، تو حکایات جو ہیں وہ داستان کی جیسے کرسٹلائزڈ فارمز ہوتی ہیں.